گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کا بانی ہے جو دنیا عظیم کے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ سدھارتھ کپل واستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل از مسیح پیدا ہوا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر امزاد سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا عادی نہیں ہو سکا۔ وہ بے کل رہتا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے، مورّا ہو۔ 29 برس کی عمر میں جب وہ ایک بیٹے کا باپ بنا تو گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر لے۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حصول علم کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ، کہیں پر انجیر کا پیڑ لکھا ہے اور کہیں برگد کا درخت، اس کے نیچے اسی چیستاں کے سبب وہ سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا اور اب وہ بدھ بن گیا تھا، جس کے معنی ہے اہل بصیرت۔ تب اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرتے ہوئے گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل از مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کہ اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے، لیکن اس کے چیلوں نے اس کی کہی ہوئی باتوں کو حرف حرف یاد رکھا، اور یہ حروف، یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ سوم، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزوئیں فنا ہو جائیں۔ اسے گوتم نے اصطلاحاً نروان کہا، جس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا منسوخ کرنے کے ہیں۔ چہارم،
اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ 8 راست راہیں ہیں، یعنی سچائی کے 8 راستے: راست نقطہ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست سعی و کوشش، راست ذہن اور راست تفکر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش واہ کیے ہوئے ہے، نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہی ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب ذرا سست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس مت نے اپنے قدم جمائے اور ملایا تک پھیلا، اور پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں بھی اس نے اپنے پیروکار بنائے۔ لیکن ہندوستان میں ہی یہ مذہب 500 سن عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا اور سن 1200 تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے موجود رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں تقسیم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماء بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں، اور دوسری شاخ مہایانا کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت سے موجود ہیں۔ دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے بدھ کو اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں جگہ ملتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 200 ملین بدھ موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 500 ملین اور عیسائیوں کی تعداد 1 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدھ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یسوع مسیح کی نسبت کم لوگوں کو متاثر کیا۔ تاہم پیروکاروں کی تعداد میں اختلاف غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں بدھ مت کے بے اثر ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہندو مت نے اس کے کئی ایک نظریات اور اصول خود اپنا لیے تھے۔ چین میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو خود کو بدھ مت کی پیروکار نہیں کہلواتی، بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ عیسائیت یا اسلام سے قطع نظر بدھ مت ایک مضبوط، امن پسندانہ اصرار کا حامل مذہب ہے۔ عدم تشدد پر بدھ مت کے اصرار نے بدھ ملکوں کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح زمین کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ان متعدد رسومات اور عبادات پر حیران ہو جائیں گے جو ان کے نام کی آڑ میں روا رکھی جاتی ہیں۔ مسیحیت کے پیروکار کہلائے جانے والے افراد کے مسالک کے بیچ خونی فسادات دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ بدھ بھی یہاں ان متعدد نظریات پر حیران ہوا جو اس کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ بدھ مت کے متعدد مسالک ہیں اور یہ ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، لیکن بدھ مت کی تمام تاریخ ان خونی مذہبی جنگوں کی مثال نہیں ملتی جو مسیحی یورپ میں وقوع پذیر ہوئیں۔ اس حوالے سے گوتم بدھ کی تعلیمات نے اپنے پیروکاروں کو عیسائیت کے پیروکاروں کی نسبت
زیادہ شدت سے متاثر کیا۔ گوتم بدھ اور کنفیوشس نے دنیا پر برابر طور پر اپنے اثرات چھوڑے۔ دونوں کا دور بھی تقریباً ایک ہی بنتا ہے، نہ ہی ان کے پیروکاروں کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق ہے۔ گوتم بدھ چین میں اجتماعیت پسندی کے عروج کے وقت میں کنفیوشس مت کے اثرات کو ختم کر رہا تھا۔ کنفیوشس مت کے چین سے باہر تیزی سے نہ پھیلنے کی تاریخی حقیقت بھی اپنی جگہ ہے۔ اس سے پہلے موجود چینی عوام کے رویوں پر کسی قدر کمزور اثرات مرتب ہوئے۔ دوسری طرف بدھ کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے سابقہ ہندوستانی فلسفے کا اعادہ نہیں تھی۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔